السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے یوحنا ابن ماسویہ. تعارف انٹروڈکشن. خلافت عباسیہ کے نامور مترجمین میں یوحنا بن ماسویہ کا نام نمایاں ہے. یوحنا کی پیدائش 777 AD میں بمقام جندی شاپور خاندان ماسویہ میں ہوئی اور تقریباً 80 سال کی عمر پا کر 857 AD میں سارہ میں وفات پائی. حالانکہ یوحنا مذہب سے عیسائی تھا، لیکن اپنی علمی و فنی صلاحیت کی بنا پر بیت الحکمت کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا. خلیفہ ہارون کے دور حکومت سے لے کر متوکل کے دور تک یوحنا کو شاہی دربات میں عزت و احترام ملتا رہا. جبریل بن بختیشو کے انتقال کے بعد اس کو بغداد کے شفا خانے کا رئیس الاطباء بھی بنایا گیا. یہ مغرب میں لاطینی نام جونس ڈیمیسینس سے مشہور ہوا. تعلیم و تربیت. یوحنا بے حد ذہین تھا، چنانچہ جلد ہی سریانی اور عربی کا ماہر ہو گیا. طب کی تعلیم اپنے وطن جندی شاپور سے ہی حاصل کی. یوحنا بحیثیت طبیب. اب دیکھتے ہیں وہ طبیب کی اعتبار سے کیسا تھا. حالانکہ بحیثیت طبیب یوحنا زیادہ مقبول نہیں، یعنی کہ طبیب کے اعتبار سے وہ اتنا زیادہ خاص نہیں تھا، مہارت حاصل نہیں تھی اتنی زیادہ. لیکن بعض مؤخرین نے یوحنا کے متعلق تصدیق کی ہے، یعنی کہ سچائیاں بتائی ہیں کہ وہ علاج و معالجہ بھی کیا کرتا تھا. اور مؤخرین نے اپنی کتاب میں یوحنا کی معالجاتی مہارت کی کچھ حقائقیں بھی درج کی ہیں، یعنی کچھ اس نے علاج کیا ہوگا تو اس کی وہ بھی لکھا انہوں نے، بیان کی ہے اپنی کتابوں نے کچھ مؤخرین نے. یوحنا بحیثیت استاد. اب دیکھتے ہیں وہ ایک ٹیچر کی طرح کیسا تھا. یوحنا نے درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے. اس کے حکم پر بغداد میں علمی مجالس کا انعقاد کیا جاتا تھا، جہاں مضامین پڑھ کر سنائے جاتے تھے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. یوحنا کے پاس شاگردوں کی جماعت ہر وقت موجود رہتی تھی. مطلب وہ استاد کے نظریے سے بہت اچھا تھا. یوحنا مشہور مترجم حنین ابن اسحاق کا بھی استاد رہا. سمجھ رہی ہو، ایک بہت بڑا ٹرانسلیٹر، ان کو بھی وہ استاد رہ چکا، یعنی انہیں بھی پڑھایا ہے کس نے؟ یوحنا ابن ماسویہ نے. یوحنا نے اسحاق کو علم طب کی تعلیم دی تھی. یوحنا بحیثیت مترجم، یعنی کہ ایک ٹرانسلیٹر کی طرح وہ کیسا تھا. ترجمے کے میدان میں یوحنا کی خدمات غیر معمولی اور لائق ستائش ہے. خلیفہ کے حکم سے مفتوح رومی شہروں سے لائی ہوئی کتابوں کی درجہ بندی اور ترجمے کا کام یوحنا کو سونپا گیا تھا، جس کو یوحنا نے بے حسن و خوبی انجام دیا، یعنی بہت اچھے سے اس نے وہ کام کیا. یوحنا نے جن کتب کے ترجمے کیے، یعنی جن کتابوں کے ترجمے کیے، ان کی تعداد خاصی ہے، یعنی کہ کافی اچھی تعداد ہے. اور وہ علم طب کے تقریباً ہر شعبے، کلیات، طب، تشریح، منافع العلاج، فزیولوجی، علم الادویہ، اصول علاج، وزرائع علاج وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اچھی اچھی کتابوں کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے. یوحنا بحیثیت مصنف. اب دیکھتے ہیں رائٹر کی طرح وہ کیسا تھا. یوحنا نے قدمہ کی کتابوں کے تراجم کے علاوہ اپنی ذاتی معلومات اور تجربات کی بنا پر طبع ذات کتابیں بھی لکھی. اس کی اہم تصنیفات میں دیکھتے ہیں اسی کتاب کون سی تھی؟ کتاب المشجر، کتاب فی الفسد والحجامت، کتاب المرۃ السوداء اور کتاب فی البلغم قابل ذکر ہے. بحیثیت مصنف یوحنا کے نام کے آگے تقریباً 44 کتابیں درج ہیں، یعنی کہ اس نے ابھی کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے 44 کتابیں لکھی ہیں. چنانچہ اس نے بحیثیت مصنف بھی مرتبہ پایا، یعنی کہ استاد، مصنف، طبیب، تینوں وہ تھا. یوحنا کی کتب جامع اور مختصر تحریر پر مشتمل ہوئی تھی. کتاب المشجر تو جدول کے انداز میں تحریر کی گئی ہے اور اپنی نوعیت کی اولین کتب میں شامل ہے. بحیثیت مجموعی یوحنا کی ذات گرامی طب کی ممتاز شخصیات میں شمار کی جاتی ہے.